اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسلامی گھرانہ اس عنوان سے جو آپ کے سامنے سلسلہ جاری ہے، اس میں آج محرم اور نامحرم کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ایک بہترین ماحول بنانے کے لیے اور ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اور ایک واقعی اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلامی اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے ایک مسئلہ ہمارے گھریلو مسائل میں سے بھی ہے، اور ہر انسان کے لیے جو ایک ضرورت ہے وہ محرم اور نامحرم کا مسئلہ بھی ہے۔ اور محرم و نامحرم کے اسلام میں کچھ احکام ہیں اور کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اسلام میں محرم اور نامحرم میں جو فرق بیان کیا گیا ہے حکم کے اعتبار سے، کہ جس کو ہم ایک اعتبار سے محرم کا مطلب ایک خاص رشتہ دار، ایک بعض احکام کے اعتبار سے مثلا محرم ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے کہ جن سے پردہ واجب نہیں ہے اور جن سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، یعنی اگر محرم ہے تو ان سے شادی نہیں ہو سکتی ہے اور ان سے پردہ واجب نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں نامحرم وہ لوگ ہیں، اس میں بہت سے رشتہ دار بھی آتے ہیں جن سے پردہ واجب ہے اور بعض صورتوں میں جن سے شادیاں ہو سکتی ہیں۔ لہذا چونکہ ایک مرحلہ پردے کا واجب ہونا ہے، اس لیے ہم کو یہ بھی معلوم ہو کہ ہمارے لیے کون لوگ محرم ہیں اور کون نامحرم ہیں۔ البتہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں پر نامحرم سے ایک حکم ہے کہ شادی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ ایسے مواقع ہیں اور کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو نامحرم ہونے کے باوجود بھی شادی جن سے نہیں ہو سکتی، یعنی یہ گویا قانون اور کلیہ نہیں ہے کہ ہر نامحرم سے شادی ہو سکتی ہے، نہیں، بعض نامحرم ایسے ہیں کہ نامحرم ہے اور اس کے بعد بھی ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ مثلا اس میں مثال ہے کہ انسان اپنی سالی جو اس کے لیے نامحرم ہے، یعنی بیوی کی بہن، کہ مرد کے لیے نامحرم ہے لیکن سالی سے اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کی بہن زوجیت میں ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص کی بیوی زندہ ہے، حیات ہے، تو جب تک وہ زندہ ہے اور حیات ہے اس کی بہن سے انسان شادی نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے حرام ہے، ولو وہ نامحرم ہے لیکن اس کے لیے یہ حرام ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک موقع ہے کہ جہاں پر انسان 9 دفعہ اگر کسی کو طلاق دے دیا، عملاً اس طریقے کہ شاید ہی کوئی ایسا نمونہ ہو، چونکہ 3 دفعہ شرائط کے ساتھ طلاق دینے کے بعد طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے حلالے کا، اور پھر اگر اسی طریقے سے 3 دفعہ ہو تو اگر انہی صورتوں میں 9 دفعہ اگر کسی کو طلاق دے تو پھر حرام ابدی ہو جاتی ہے، یعنی وہ عورت ولو اس کے لیے نامحرم ہے طلاق ہونے کے بعد، لیکن اب اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت عدہ طلاق میں ہونے کے باوجود کسی مرد سے شادی کر لے تو پھر چونکہ عدہ طلاق میں شادی حرام ہے، تو شادی حرام ہونے میں اگر اس نے عدہ طلاق میں شادی کر لی ہے تو پھر اس عورت سے شادی نہیں ہو سکتی ہے ولو یہ نامحرم ہے۔ ایک صورت ایسی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت ہے اور اس کا شوہر موجود ہے، یعنی شادی شدہ ہے، شوہر موجود ہے، اس کے بعد یہ عورت زنا کر رہی ہے، یعنی جو ایک بدترین گناہ ہے کہ اگر ایک عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود اور شوہر کے موجود ہونے کے باوجود اس بدترین عمل کی، ایک بدترین گناہ کی مرتکب ہو رہی ہے، تو پھر اس عورت سے شادی نہیں ہو سکتی، یعنی نامحرم ہونے کے باوجود یہ حرام ہو جاتی ہے، ولو وہ طلاق لے لے یا ساری صورتیں ہو جائیں تو اس میں بھی اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک مسئلہ شریعت میں نامحرم کے ساتھ اگر شادی نہیں ہو سکتی، اس میں ایک مرد اگر کسی دوسرے مرد کے ساتھ، ایک لڑکا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ اگر لیوات جیسے بدترین عمل کا شکار ہو رہا ہے، یعنی یہ بھی ایک گناہ ہے، شریعت میں بدترین گناہ ہے اور حرام ہے، اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ یہ فعل انجام دے رہا ہے، اس گناہ کا شکار ہو رہا ہے، تو اس عمل کرنے والے کے لیے، یعنی جو اس فعل کا مرتکب ہوا ہے، جو لیوات کر رہا ہے،
جس لڑکے کے ساتھ یا جس مرد کے ساتھ یہ کام کیا ہے اس کی بہن اور اس کی ماں اور اس کی بیٹی اس عمل انجام دینے والے شخص کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں ولو وہ نامحرم ہیں۔ تو یہ کچھ موارد ایسے تھے کہ جہاں پر نامحرم ہونے کے باوجود بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اسلام میں جو محرم و نامحرم کا مسئلہ ہے، معمولاً ہمارے گھروں میں ایک دشواری پیش آتی ہے کہ جہاں جوائنٹ فیملی ہے اور جہاں پر ہم لوگوں کو ایک ساتھ میں رہنا ہے، وہاں بعض وقت دشواریاں تو آتی ہیں، بعض افراد مسائل کو نہیں جانتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بعض رشتہ دار بھی ہمارے لیے نامحرم ہوتے ہیں۔ نامحرم کا مطلب ہے کہ ان سے پردہ واجب ہے، اسلامی حدود میں ان کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی نامحرم ہو، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اس کے سامنے صرف گٹے تک ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں، اور اتنا چہرہ جتنا وضو میں دھونا واجب ہے، یعنی بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک اور انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے درمیان کا یہ حصہ، یعنی اتنا ہی حصہ ایک عورت نامحرم کے ساتھ کھول سکتی ہے۔ بقیہ بدن کا عورت کے لیے نامحرم کے سامنے چھپانا واجب ہے۔ اب یہ نامحرم چاہے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، یعنی رشتہ دار کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بال کھلے ہوئے ہیں یا انسان ایسے ہی آ رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کون کون رشتہ دار ہمارے لیے نامحرم ہیں۔ مثلاً گھر میں اور قریبی رشتہ داروں میں جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں، مرد کے لیے جو نامحرم ہیں ان میں پہلے چچی ہیں، انسان کی سگی چچی، یہ بھی نامحرم ہے۔ یا اسی طریقے سے ممانی، یہ بھی انسان کے لیے نامحرم ہے۔ چچی کا مطلب یعنی چچا کی بیوی، ممانی یعنی ماموں کی اہلیہ۔ اسی طریقے سے سالی بھی انسان کے نامحرم ہے، یعنی بیوی کی بہنیں یہ نامحرم ہیں انسان کے لیے۔ یا بھابھی یعنی بھائی کی بیویاں، یہ انسان کے لیے نامحرم ہیں۔ اور بہنوں میں صرف سگی بہن یعنی ماں باپ کی طرف سے جو بہن ہے، اس بہن کو چھوڑ کر جتنے بھی رشتے کی بہنیں ہوتی ہیں یہ سب نامحرم ہیں۔ مثلا چچا زاد بہن، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، ممانی زاد بہن، یعنی جتنی ذات بہنیں ہیں یہ سب نامحرم ہیں انسان کے لیے۔ یہ تمام اسلام میں نامحرم شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو مرد کے لیے تھا کہ جو رشتہ داروں میں نامحرم ہیں، بقیہ غیر رشتہ داروں میں بھی نامحرم ہیں۔ عورت کے لیے اسی طریقے سے گھر میں بھی جو مرد نامحرم ہیں، یعنی رشتہ داروں میں، البتہ غیر تو نامحرم ہیں ہی، رشتہ داروں میں جو لوگ نامحرم ہیں ان میں سے پھپھا یہ نامحرم ہے، خالو یہ ایک لڑکی کے لیے، ایک عورت کے لیے نامحرم ہے، بہنوئی یعنی بہن کے شوہر یہ انسان کے لیے، عورت کے لیے نامحرم ہے۔ یا اسی طریقے سے دیور ہیں، جیٹھ ہیں، نندوئی ہیں، یہ سب نامحرم ہیں، یعنی شوہر کے بھائی کی بیوی، چاہے بڑے بھائی کی ہو، چھوٹے بھائی کی ہو، شوہر کی بہن کے شوہر یا شوہر کے بہن کے شوہر، تو یہ سارے رشتے جس کو ہمارے ہاں دیور یا جیٹھ یا نندوئی کے نام سے کہتے ہیں، تو وہ سب نامحرم میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے شوہر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں سے بھی اس عورت کے لیے نامحرم ہے۔ مثلا شوہر کے چچا عورت کے لیے نامحرم ہے، شوہر کے ماموں عورت کے لیے نامحرم ہے، شوہر کے پھپھا عورت کے لیے نامحرم ہے، شوہر کے خالو عورت کے لیے نامحرم ہے، شوہر کے بھتیجے اور بھانجا یہ ایک عورت کے لیے نامحرم ہے۔ اسی طریقے سے جیسے مرد میں کہا تھا کہ عورت کے لیے جتنے بھی رشتے کے بھائی ہیں سب نامحرم ہیں، سگے بھائی کے علاوہ، یعنی جو سگا بھائی ہے جو ماں یا باپ کی طرف سے ہے اس کے علاوہ، یا رضائی بھائی جو کہتے ہیں، اس کے احکامات بعد میں بیان ہوں گے، اس کے علاوہ سارے رشتے انسان کے لیے نامحرم آتے ہیں، یعنی سارے رشتے کے بھائی۔ اور اگر ہم قرآن کریم میں توجہ دیں تو قرآن میں بھی سورہ مبارک نور، سورہ نمبر 24، اس کی 2 آیتوں میں حجاب و پردے کا حکم ہے، اور دوسری آیت میں رشتہ داروں کو، یعنی وہ لوگ جو محرم ہیں جن سے پردہ واجب نہیں ہے، اس سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ مثلاً یہ 2 آیتیں، یعنی آیت نمبر 30 اور 31، یہ سورہ نور کی آیات میں پہلے مرد کو خطاب کر کے بیان کیا گیا ہے، پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ قل للمؤمنین، پیغمبر مومنین سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ہر طریقے کے حرام سے اپنے کو بچائیں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔
اور ان کے لیے مناسب ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ ہر وہ کام جسے انجام دیتے ہیں، جسے وہ کرتے ہیں، اس سے باخبر ہے۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو بھی ہم عمل انجام دے۔ یہ آیت نمبر 30 تھی، آیت نمبر 30 سورہ مبارکہ نور کی۔ اس کے بعد کی آیت ہے 31، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے پیغمبر مومنات سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی گویا نہ دیکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو، بناؤ سنگار کو، اپنے زیورات کو جو سج دھج میں انسان استعمال کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہوں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے روبٹے کو اپنے سینے کے اوپر ڈالے رکھیں، یعنی گویا اس میں پردے کا حکم ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو یعنی اسی بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے لیے اجازت دی گئی، یعنی جو محرم ہیں، جن کے سامنے انسان ایک عورت اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی، اس سے اب قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب زینت ضروری نہیں ہے کہ صرف ہاتھ میں ہو اور گلے میں ہو، نہیں، زینت حتیٰ اگر چہرے پر بھی ہے تو چہرے کا ولو نامحرم کے سامنے چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر چہرے پر زینت ہے، یعنی گویا میک اپ ہے اور اس طریقے کی چیزیں، تو اس کا چھپانا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ معلوم رہنا چاہیے۔ مثلا اگر ہاتھ کا چھپانا واجب نہیں ہے عورت کے لیے، تو اس وقت واجب نہیں ہے جب ہاتھ پہ کوئی یعنی سجاوٹ نہ ہو اور اس کے اوپر گویا وہ چیزیں نہ ہو جو زینت کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ چیزیں ہیں تو پھر انسان کے لیے اس کا بھی چھپانا واجب ہو جائے گا ایک عورت کے لیے۔ مثلا ہاتھ میں اگر نیل پالش وغیرہ لگائے تو اس کا بھی نامحرم سے چھپانا ضروری ہے۔ ہاتھ میں اس طرح کوئی چیز بھی پہنے ہوئے ہے جو زینت شمار ہو رہی ہے، یا چہرے پر بھی اگر زینت شمار ہوئی تو اس میں بھی چھپانا ضروری ہے۔ اب یہیں پر چونکہ یہ محرم کا تذکرہ ہے اور ان آیات میں محرم کو بیان کیا گیا ہے، ہم انشاءاللہ اس کے بعد والے جلسے میں اس آیت میں جو محرم بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کریں گے، اور ان مسائل کی طرف انشاءاللہ توجہ رکھیں تاکہ ہمارا ایک گھرانہ واقعی معنی میں اسلامی گھرانہ ہو سکے اور الہی گھرانہ ہو، اور ہمارا گھریلو ماحول ان ساری چیزوں کو خیال کرنے کے بعد ایک بہترین ماحول بن سکے اور ہماری زندگی پرسکون بن سکے، ہماری زندگی سے دشواریاں ختم ہوں۔ جتنا ہم دین و شریعت کا خیال کریں گے، جتنا مذہب کا خیال کریں گے، اتنا ہی ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں گی، ہماری زندگی میں سکون آئے گا، ہماری زندگی اچھی ہوگی، اور جتنا ہم شریعت کو پامال کریں گے، جتنا ہم شریعت کے خلاف جائیں گے، اتنا ہماری زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ لہذا اس چیز کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے جلسے میں ہم محرم و نامحرم کے سلسلے میں جو بعض مسائل ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے جو اسکول کالج میں جاتے ہیں، ان کے لیے خصوصیت سے بعض چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اس کے بعد کے جلسے میں بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔